بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے سید راحت شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم پاکستانی لوگ۔ آج کا جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ امریکنز کا اعتبار کیوں نہیں کر سکتے، وائی پاکستان کانٹ ٹرسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس۔ ایک بہت ہی نازک ٹاپک ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے تعلقات جو کہ 1948 میں قائم ہوئے تھے، اس میں 1948 سے لے کر اور آج تک اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے، سٹیبل نہیں رہے۔ جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں، جب امریکہ کی ضرورت ختم ہوتی ہے تو یہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ آج ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستانی جو ہے ان کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے، وہ نہیں بھروسہ کر سکتے۔ اگر ہم پولیٹیشینس کی بات کریں، اگر ہم بیوروکریٹس کی بات کریں، اگر ہم ملٹری لیول کی بات کریں، تینوں سطح پہ جو ٹرسٹ ہے وہ کافی کم ہو گیا۔ اور اگر ہم عوام کی بات کریں تو عوام اگر ہم دیکھیں تو اگر پاکستان کے اگر ہم کہیں کہ ٹاپ 10 دشمن کون ہے تو ان میں سے وہ ایک امریکہ کو سمجھتے ہیں، یعنی اتنا حد تک دوستی سے وہ دشمنی کے طور پہ، اپنے دشمن کے طور پہ جو ہے امریکہ کو سمجھنے لگے۔ ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ تعلقات کب اوپر گئے اور اس میں پھر کب اس میں پستی آئی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ایک آرگنائزیشن تھی جس کا نام تھا سیٹو، ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن۔ یہ ہم نے جوائن کیا تھا 1954 میں، 1954 میں ہم نے یہ جوائن کیا، اور اس میں ہمارے علاوہ اور بھی کچھ ممالک تھے، ان کی بات نہیں کرتے۔ ان ٹریٹی کے تحت جو رکن ممالک تھے، ان تمام رکن ممالک کے آپس میں جو تھے وہ ملٹری تعلقات بھی تھے، ان کی ٹریڈ بھی ہونی تھی، اور بہت سے موقعوں پہ انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنا تھا۔ یہ کولڈ وار کا ایرا تھا جب سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی۔ ہوا کیا کہ اس ٹریٹی کے رہتے ہوئے 1965 میں پاکستان اور بھارت کی جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور پاکستان جو ہتھیار استعمال کر رہا تھا اس کا ایک بہت بڑا جو آپ کہہ لیں کیش تھا وہ امریکن تھا۔ ہتھیار ہمارے، اگر ہم جہازوں کی بات کریں، اگر ہم شپس، بیری شپس کی بات کریں، اگر ہم ٹینکس کی بات کریں، اگر ہم توپ خانے کی بات کریں، تو یہ زیادہ تر ہم جو ہے وہ امریکن اسلحہ جو تھے وہ استعمال کر رہے تھے۔ اب جنگ کے دوران ہی امریکہ نے پاکستان پہ پابندیاں لگا دی، اسلحے کی پابندیاں لگا دی، اسپیئر پارٹس کی پابندیاں لگا دی۔ ارے بھائی، ہمارا لڑائی چل رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ ایک جو ہے ایک بہت بڑے آرگنائزیشن میں جو ہے وہ آپ ہمارے اتحادی ہیں، آپ کس طرح سے پاکستان پہ پابندی لگا سکتے ہیں، اور وہ بھی جنگ کے دوران؟ چلو اللہ کا کرنا تھا، پاکستان کو اللہ نے جو ہے وہ سرخرو کرنا تھا 1965 میں، اور ہم وہ جنگ جو تھے وہ پابندیوں کے باوجود انڈیا سے جیت گئے۔ اس پہ پاکستان نے کافی احتجاج بھی کیا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو وہ پابندیاں جو تھی وہ جو ہمارے اوپر لگی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے جو اس وقت کے فورن منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو، وہ امریکہ گئے اور وہاں ان کے ساتھ اپنے معاملات طے کیے کہ یہ چیز انتہائی غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے ماضی میں۔ تو وہاں ان کو شورٹی دی گئی کہ نہیں، ماضی میں ایسے کچھ نہیں، بعد میں مستقبل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر 1971 کا موقع آتا ہے جب پاکستان کی لڑائی ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ، اور سوویت یونین جو کہ امریکہ کا اور پاکستان کا سب سے بڑا مخالف تھا اس وقت، وہ کل کے انڈیا کی مدد کرتا ہے اس جنگ میں، اور انڈیا جو تھا وہ اتحادی تھا سوویت یونین کا، جبکہ پاکستان کا اتحادی جو تھا وہ امریکہ تھا۔ ہمیں جو تھا وہ مشرقی پاکستان جو آج کل بنگلہ دیش ہے، وہاں پہ اندازہ تھا کہ وہاں پہ ہماری فوج ہار جائے گی، وہاں پہ ہمارے لیے جنگ جیتنا بہت مشکل تھی۔ لیکن جنگ کے دوران دوبارہ ہم پہ پابندیاں لگا دی گئی، اسلحے کی پابندیاں لگا دی گئی، جبکہ امریکہ سے ہم نے امداد مانگی، مدد مانگی کہ بھئی ہمیں مدد چاہیے۔ امریکہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارا جو 7ویں بیری بیڑا ہے جو کہ تعینات تھا آپ کے مشرق وسطیٰ میں، وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ 17 دن کی لڑائی چلی، انہوں نے صرف 2 دن لگنے تھے وہاں سے بنگال تک پہنچنے میں، 17 دن گزر گئے۔ جو ان کا 7واں بیری بیڑا تھا وہ پاکستان نہیں پہنچ سکا، پاکستان ٹوٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ہم ٹرسٹ کر رہے تھے اپنے ایک اتحادی پہ جنہوں نے ہمارا ٹرسٹ توڑ دیا۔ پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تاریخ میں۔
تاریخ آتی ہے 1978 1978 کی، جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا اور قبضہ کیا۔ امریکہ کو ایک دفعہ پھر پاکستان کی یاد ستانے لگی کہ نہیں، اب ان سے جو ہے ہم نے مدد لینی ہے۔ پاکستان نے دوبارہ ان کے ساتھ اتحاد کیا، پوری دنیا سے مجاہدین کو جمع کیا، پاکستان میں ٹرین کیا، افغانستان بھیجا، اور سوویت یونین کو اس جنگ میں شکست ہوئی۔ لیکن اسی جنگ کے دوران 1984 میں 1984 میں انڈیا نے سیاچین پہ حملہ کیا، کیونکہ وہاں پہ فوجیں نہیں تھیں، اور سیاچین پہ انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کر دیا۔ ان کے تقریباً 80% ایریا پہ انڈیا نے قبضہ کر دیا۔ مجبوراً پاکستان کو بھی پھر وہاں پہ جانا پڑا۔ دنیا کا جو سب سے بڑا گلیشیئر ہے، اس پہ سب سے بلند ترین گلیشیئر جو ہے، وہاں پہ پاکستان اور انڈیا کی فوجیں آپس میں آمنے سامنے ہو گئی 1984 میں۔ ہم اتحادی تھے امریکہ کے، لیکن ہماری مدد نہیں کی گئی، نہ ہی انڈیا کو جو ہے پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی، نہ ہی ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ تھے، ڈبل سٹینڈرڈ پاکستانیوں کو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ ہم 1989 ہو گیا جب سوویت یونین کی فورسز افغانستان سے شکست کھا کے باہر نکل گئی، سوویت یونین ٹوٹ گیا، اور اس کے توڑنے میں جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ افغانستان کے علاوہ کے بعد اگر ہم بات کریں تو وہ پاکستان کا تھا۔ ہم نے امریکہ کی ہر لحاظ سے مدد کی، ان کو واحد سپر پاور بنایا دنیا کا۔ کیا کیا؟ نکلنے کے فوراً بعد دوبارہ پاکستان پہ پابندیاں لگا دی۔ ہم نے جو F-16 کے پیسے دیے تھے وہ روک دیے، اس کے بدلے ہمیں کہا کہ گندم لے لے، اور وہ بھی کئی 10 سال بعد کہ آپ ہم سے اس کی گندم لے لے جو ہم نے $1.8 بلین 36 F-16 کا کہا تھا، ہمیں وہ F-16 ابھی تک نہیں ملے۔ پھر 9/11 کا واقعہ ہوا اور امریکہ کو ایک دفعہ پھر پاکستان کی یاد ستانے لگی۔ چلے 9/11 سے پہلے ایک اور بات کرتے ہیں، 1999 کی، ان کو جوڑنا ہے دونوں واقعات کو۔ 1999 میں کارگل کا واقعہ ہوا۔ اب کارگل اور سیاچین کے جو دو واقعات ہیں، یہ دونوں آپس میں ملے جلے ہیں، کیونکہ 1999 میں جب انڈین فورسز جو تھے کارگل کے علاقے سے پیچھے ہٹ گئے، وہاں پہ کافی سردی ہوتی تھی، تو پاکستانی فوج وہاں پہ جا کے پہنچ گئی، اور جس طرح سے انڈیا نے سیاچین پہ قبضہ کیا تھا، اسی طرح سے پاکستانی فوج نے کارگل پہ جا کے قبضہ کیا۔ اب جب انڈین وہاں پہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی موجود ہے، تو انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ اب اس لڑائی کے دوران ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ کو 1984 کی طرح ان کو جو ہے وہ بالکل دور رہنا چاہیے تھا اس لڑائی سے، یا پھر پاکستان کی مدد کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ہم ان کے الائے تھے۔ لیکن یہ کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت کے ہمارے جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف، ان کو بلایا امریکہ، وہ امریکہ گئے اور ان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ دباؤ ڈالا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ اپنی فوجوں کو وہاں سے واپس بلائیں۔ نواز شریف واپس آتے ہیں اور اپنی فوج کو کارگل سے واپس بغیر جنگ بندی کے بلاتے ہیں، جس سے ہمارے بہت سے فوجی جوان جو ہے اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ 1984 میں آپ کہاں تھے؟ ہم آپ کے اتحادی تھے، ہم آپ کی جنگ لڑ رہے تھے، آپ نے ہماری مدد نہیں کی، آپ نے انڈینز کو نہیں بلایا کہ بھائی سیاچین خالی کرو۔ پھر 1999 میں آپ کو یاد آ گیا کہ نہیں، یہ پاکستانی غلط کر رہے ہیں۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈز تھے جس کی وجہ سے آپ پہ ٹرسٹ ختم ہو گیا۔ پھر 2001 میں پھر ہماری یاد آنے لگی آپ کو، ٹھیک ہے، آپ نے پاکستان میں جو ہے وہ اڈے مانگے، ہم نے دے دیے۔ ہم آپ کی سارے کا سارا جو اسلحہ تھا پاکستان سے ہو کے جا رہا تھا، آپ کا سارا خوراک پاکستان سے ہو کے جاتا تھا۔ 20 سال تک آپ افغانستان میں رہے، آپ کو ہر قسم کی جو فیسلٹی تھی وہ پاکستان سے ملتی رہی۔ لیکن اس 20 سال میں آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہم پہ ڈرون اٹیکس کیے، ہمارے لوگوں کو مارا دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ۔ 76,000 پاکستانیوں نے قربانی دی، $180 ارب ہمیں نقصان ہوا، اور آپ نے اس کے بدلے ہمیں دیا کہ $28 ارب، اور اس کا بھی آپ ہم سے حساب مانگتے رہے کہ ہمیں حساب دو، آپ نے وہ پیسے کہاں پہ خرچ کیے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹرسٹ نہیں ہے، ٹرسٹ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرسٹ کیسے بنے گا؟ ٹرسٹ بننا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، افغانستان کی جنگ کے بعد آپ ہمارے لیے چھوڑ کے کیا گئے؟ TLP، تحریک طالبان، BLA، اور ان 20 سالوں میں 2001 سے لے کر 2021 تک افغانستان میں انڈیا کا انفلوئنس را افغانستان میں آپریٹ کر رہا تھا، آپ کے ناک کے نیچے بیٹھ کے، سب کو پتہ تھا، آپ جانتے تھے اس بات کو، آپ نے ان کو نہیں روکا۔ تو ٹرسٹ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر
دو ممالک کے درمیان اگر ٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ باہمی ہوتا ہے، وہ یک طرفہ نہیں ہوتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ٹرسٹ جو ہے وہ یک طرفہ ہے. جب آپ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ پاکستان کو گلے لگا دیتے ہیں، اور جب آپ کو پاکستان کی ضرورت نہیں تو پاکستان کو لات دے کے باہر کر دیتے ہیں. ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اپنے تعلقات بناتے ہوئے. چائنا کو خفا نہیں کرنا چاہیے. ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں چائنا کو خفا کرتے ہوئے. امریکہ کے ساتھ اپنی تعلقات ضرور رکھنے چاہیے لیکن باہمی بنیادوں پر، یک طرفہ نہیں. اگر ہم دوستی رکھنا چاہتے ہیں بالکل کرنی چاہیے، سب کے ساتھ کرنی چاہیے. امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، ان کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے. وہ تو اگر دوستی کریں تو باہمی بنیادوں پہ کریں، یک طرفہ دوستی نہیں ہونی چاہیے. امید ہے آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہوں گی. ٹھیک ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آگے بھی جو ہے وہ شیئر کرتے جائیں. شکریہ.